اب آپ مجھے بتائیں کہ میں بات کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، بس صرف جاننا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے کے پی کے میں ایک مختلف حکومت ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کیا ہوا کیا وہاں پہ؟ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی وہاں کا آدمی جو ہے، یہ وہاں کا رہنے والا، کوئی سکھ کا سانس لے رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی کسی کو اپنا توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع مل رہا ہے وہاں پہ؟ جواب جو ہے نا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں۔ کہاں کہاں لوگوں کو فری دوائیاں مل رہی ہیں، کہاں کہاں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں مل رہی ہیں، کہاں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے، کہاں لوگوں کو اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے، کیا کہاں ان کو علاج معالجے کی اور ہسپتالوں کی سہولت موجود ہے؟ کہاں ہے؟ یہ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ کے پی کے کی حالت بڑی بری ہے، وہاں کے لوگوں کی توقعات کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا رہی، وہ زندگی گزار نہیں سکتے، وہاں ٹرانسپورٹ نہیں ہے، وہاں ہاسپٹل نہیں ہے، وہاں دوائیاں نہیں ہیں۔ میاں صاحب کبھی اپنی گردن میں جھانکا ہے؟ آپ کی پنجاب کے لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ آپ پنجاب میں جرمانے لگا لگا کر اربوں کا جہاز اپنی ذات کے لیے خرید رہی ہے آپ کی بیٹی، آپ کو اس پہ نہیں نظر آتا؟ آپ کے پنجاب میں کبھی ای کامرس لیا جنسی سکینڈل آتا ہے، کبھی سرگوتا جنسی سکینڈل آتا ہے، کبھی بہاولپور یونیورسٹی جنسی آپ کو نہیں شرم آتی؟ آپ نہیں دیکھتے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پنجاب میں لوگ موٹر سائیکلوں کو بھرے روڈ پہ عوام اور پولیس کے سامنے آگ لگاتے ہیں آپ کے جرمانوں سے تنگ آ کر، اور نجائز جرمانے لگا رہے ہیں۔ یعنی جس کو آپ کی پنجاب کی پولیس روک لیتی ہے 100% بھی درست ہو تب بھی اس پہ جرمانہ لگا دیتے ہیں، اور آپ تو ابھی سولر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ آپ نے پنجاب میں کون سا بڑا کام کیا ہے؟ جو کام بھی آپ نے کیا ہے اس پہ کک بیک لی ہے۔ آپ نے پنجاب میں نہیں پاکستان میں کرپشن کی ابتدا کی ہے۔ آپ بددیانتی اور نوسر بازی اور ہیرا پھیری کے بانی ہیں۔ آپ نے پنجابیوں کی زندگی ایسے بنا دی جیسے جہنم میں ہو۔ آپ آلو نہیں خرید رہے، وہ لوگ بددعائیں دے رہے ہیں۔ آپ گوبھی نہیں خرید رہے، آپ لوگ بددعائیں دے رہے ہیں۔ آپ ان کی جنس اجناس نہیں خرید رہے، وہ لوگ بددعائیں دے رہے ہیں۔ آپ کپاس کا یعنی جس فصل کا موسم ہوتا ہے آپ اس کو سٹاپ کر دیتے ہو، اور اس کے بعد وہ بیچارہ زمیندار اور کسان دھکے کھاتا ہے اپنی فصل کے لیے جو محنت کرتا ہے۔ آپ کسان دشمن ہے۔ آپ کو کہتے ہیں جی وہاں دوائیاں نہیں ہے۔ پنجاب میں آئے روز سکینڈل آ رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں۔ کے پی کے میں تو نہیں ہو رہا۔ کے پی کے والوں کو ٹرانسپورٹ بھی مل رہی ہے، دوائیاں بھی مل رہی ہیں، ادویات اور ہاسپٹل بھی ہیں۔ اور وہ یاد رکھیں کے پی کے وہ صوبہ ہے جو صوبہ سب سے بڑا دہشت گردی کا گڑ رہا ہے اور گڑ ہے، اور وہاں پر دہشت گردی عروج پر رہی ہے، پامال ہوئی ہیں وہاں کے لوگوں کی زندگیاں۔ لیکن مجال ہے وہاں پر تحریک انصاف اور عمران خان کے لوگوں کی حکومت ہے، وہ لوگ اپنی زندگی کا کوئی اعتراض نہیں کر رہے، اپنی رہن سہن کا کوئی اعتراض نہیں کر رہے۔ آپ ذرا پنجاب میں بسنت منانے کے چکر میں جو فحاشی اور اوریانی پھیلائی ہے اس کا بھی سوال کریں۔ آپ کی بیٹی نے جو 11 ارب روپے کا جہاز لیا ہے وہ اس کا بھی جواب دیں۔ آپ جو پنجاب میں ظلم و بربریت ناحق قید کر رہے ہیں، یہ خواتین کو قید کر رکھا ہے ناحق سیاسی بنیادوں پر۔ آپ نے سیاسی بنیادوں پر چادر اور چار دیواری کی پامالی کی ہے۔ آپ کے پنجاب میں انصاف نہیں، عدالتیں مفلوج ہیں۔ یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کے پی کے میں انصاف ہو رہا ہے، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، کوئی نجائز قیدی نہیں ہے، کوئی وہاں پر چادر اور چار دیواری پامال نہیں ہو رہی، اور آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے۔ آپ نے سندھ میں دیکھا ہے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، کاروکاری کا الزام لگا کے ان کو بغیر قبر اور بغیر کفن اور بغیر جنازے کے دفن کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل پرسوں لاڑکانہ میں ماں بیٹی کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ رشتے پہ راضی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ان کی لاش کو دریا برد کر دیا گیا۔ آپ کو سندھ کا نظر نہیں آتا؟ آپ کراچی سارا کھنڈرات بنا ہوا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ کیوں نہیں نظر آتا؟ اس لیے کہ آپ دونوں کی ملی بھگت ہے، آپ دونوں پارٹیاں پاکستانیوں کی قسمت سے کھیل رہے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں پاکستان اسٹیل ہے پوری، جو کھا گئے ہو، ختم کر دی ہے، اور آپ کو کے پی کے کا بڑا دکھ ہے۔ آپ سندھ اور پنجاب کے مسائل سے پہلو تہی نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی گریبان میں نہیں جھانکیں گے۔ آپ کو کے پی کے ایسے ہی لگے گا۔ آپ کے رحیم یار خان میں چھت گری 32 خواتین جو بے نظیر کے پیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آئی تھی وہ مر گئی بیچاری۔ آپ کا پنجاب تھا یہ۔ پنجاب میں لاقانونیت عروج پر ہے، قتل و غارت عروج پر ہے، اوریانی فحاشی عروج پر ہے، اور جنسی سکینڈل عروج پر ہیں، لیکن آپ کا قانون حرکت میں نہیں آتا ہے۔ حرکت میں آتا ہے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے پہ آتا ہے۔ آپ اس قدر انتقامی ذہن کے لوگ ہیں کہ چودھری اعتزاز احسن نے کہا تھا جب اقتدار میں ہوتے ہو تمہاری گردن میں سریا ہوتا ہے، اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہو تمہاری گردن مخالف کی پاؤں پر ہوتی ہے، اور آپ کی سیاست یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔